تو آخر زمانے میں ایک مسیح کا انتظار ہے مسلمانوں کو، وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسائیوں کو بھی انتظار ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور یہودیوں کو بھی انتظار ہے جس کو یہ مسیح کہتے ہیں، وہ حقیقت میں دجال ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کو ذلت سے نجات دے گا، جبکہ وہ خود ذلت کے ساتھ اور انتہائی بے دردی کے ساتھ ذلیل ہو کر ذلیل و خوار ہوگا، سر سے لے کر پاؤں تک وہ سراپا عیب ہوگا۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ دجال کے خروج سے پہلے مسلمانوں پر 3 سال ایسے آئیں گے جو بڑے کرب کے ہوں گے، اور سخت دنیا میں قحط سالی پھیلے گی، ظلم پہلے سے ہوگا، اور طرح طرح کے انتشار والے اضطراب والے حالات پہلے سے ہوں گے۔ اوپر سے قحط سالی ایسی بڑھے گی کہ مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، انسانیت کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ 3 سال بڑے کرب کے آئیں گے۔ وہ کیسا سال ہوگا؟ ان 3 سالوں میں پہلا سال کیسا ہوگا؟ سنتن تمسک السماء ثلث قطرها والارض ثلث نباتها۔ پہلا سال ایسا ہوگا آسمان سے پوری روئے زمین پر جتنی سالانہ بارش آتی ہے، جتنی آتی ہے، 2/3 بارش آئے گی، 1/3 بارش رک جائے گی، اور سالانہ پوری روئے زمین سے جتنی گندم نکلتی ہے، اجناس نکلتی ہیں، وہ 2/3 نکلے گی، 1/3 زمین کے اندر دب جائے گی، زمین اس کو روک لے گی۔ پہلا سال ایسا ہوگا کہ آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا، زمین اپنی 1/3 نباتات کم ہو جائے گی۔ تو گویا دنیا میں اوسطاً 3 وقت کھانے والے، 24 گھنٹے میں 3 روٹی کھانے والے، وہ 2 روٹیوں پر آ جائیں گے، 1 روٹی ان کو نہیں ملے گی اوسطاً۔ دوسرا سال آئے گا، وہ اس سے زیادہ سخت ہوگا۔ تمسک السماء ثلثی قطرها والارض ثلثی نباتها۔ آسمان 2/3 بارش روک لے گا۔ پوری دنیا میں اس وقت جتنی بارش ہو رہی ہے، پوری دنیا میں کہیں کم ہوتی ہے، کہیں زیادہ ہوتی ہے، سب کو ملا کر وہ تقریباً ایک جیسی بن جاتی ہے۔ تو پوری دنیا میں جتنی بارش ہوتی ہے، آسمان 2/3 بارش اپنے پاس روک لے گا، صرف اس میں سے 1/3 بارش دنیا میں برسے گی، اور زمین سے صرف 1/3 نباتات نکلے گی، 2/3 نباتات زمین کے اندر رہ جائیں گی، زمین وہ نہیں دے گی۔ یہ دوسرا سال ہوگا۔ تو گویا اوسطاً پوری دنیا کو 1 روٹی ملے گی اور 2 روٹیاں ان کو نہیں مل سکیں گی۔ تو دوسرا سال پہلے سے سخت ہوگا۔ تیسرا سال آئے گا، تمسک السماء قطرها كله والارض نباتها كله۔ آسمان لوہا بن جائے گا، زمین تانبا بن جائے گی، آسمان سے 1 قطرہ پانی کا نہیں ٹپکے گا، زمین سے 1 دانہ غلے اور اجناس کا نہیں نکلے گا، 1 قطرہ نہ آسمان سے ٹپکے گا، نہ زمین سے کوئی دانہ نکلے گا۔ تو اس وقت ایسی قحط سالی پھیلے گی کہ پچھلا جو جمع شدہ غلہ ہوگا وہ ان 2 سالوں میں تقریباً ختم ہو چکا ہوگا۔ اوپر سے نئی پیداوار نہیں آ رہی، بارش نہیں آ رہی، تو بڑی سخت قحط سالی ہوگی۔ فلا يبقى ذات ظلس ولا ضرس من البہائم الا ہلاک۔ جتنے جانور چوپائے ہوں گے وہ تو فوراً ہی مر جائیں گے، اس لیے کہ جو بچا کھچا ہے وہ خود کھائیں کہ جانوروں کو کھلائیں؟ لوگ جانوروں پر اپنی ذات کو ترجیح دیں گے تو چوپائے سب مر جائیں گے، مویشی مر جائیں گے، اور جن کے پاس کچھ ذخیرہ بچا ہوا ہوگا، ذخیرہ اندوز لوگ، وہ کچھ جئیں گے، اور اہل اسلام پر بڑا مشکل وقت آئے گا۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد دجال بڑا خطرناک ایک فتنہ ہوگا۔ تو کچھ باتیں کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا، مسند احمد کی روایت ہے، وہ نقل فرما رہی ہے۔ حضرت اسماء دل گرفتہ، پریشان، ان سوچوں میں گم، کیا حال ہوگا، کیا ہوگا ہمارا، ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا، سوچوں میں تھی کہ تھوڑی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دروازے پر کھڑے ہوئے، دروازے کے 2 کیواڑ تھے، آپ نے ان پر ہاتھ رکھا، آپ نے حضرت اسماء کو دیکھا، سخت پریشان ہیں، مضطرب ہیں، دیوار دروازے کے دونوں کیواڑوں پر ہاتھ رکھ کر آپ نے فرمایا مہیم یا اسماء، اسماء خیریت تو ہے؟ بہت پریشان ہو گئی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ لقد خلعت افئدتنا بذکر الدجال، ابھی چند منٹ پہلے دجال کا تذکرہ کر کے آپ نے ہمارے کلیجے نکال ڈالے، ہمارے کلیجے نکل گئے، خوف زدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کس چیز کا ڈر ہے، کس سے تمہیں خطرہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ انا نعجن ونخبز قبل ان نخبزه، یا رسول اللہ ہم آٹا گوندتی ہیں
اور ابھی روٹی نہیں پکتی، اس بیچ میں بھوک ایسی سر اٹھاتی ہے کہ ہمارے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھوک، آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہو برداشت ہوتی ہے، لیکن آٹا جب گوندھ جائے، آگ جل جائے، تو اس بیچ میں بھوک سر اٹھاتی ہے، وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو ہم اتنے وقفے کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یا رسول اللہ، اس زمانے میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے؟ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، یجزئہم ما یجزئ اہل السماء والارض۔ آسمان کے فرشتے کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے زندہ ہیں؟ وہ زندہ ہیں سبحان اللہ پر، وہ زندہ ہیں الحمدللہ پر، وہ زندہ ہیں لا الہ الا اللہ پر۔ ان کی غذا یہ ہے، ان کا رزق سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ اس زمانے میں تمہارا رزق بھی یہی ہوگا۔ سبحان اللہ کہہ کر مسلمانوں کا پیٹ بھرے گا، لا الہ الا اللہ کہہ کر مسلمانوں کا پیٹ بھرے گا، الحمدللہ کہہ کر مسلمان زندہ رہیں گے۔ پر آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان یخرج وانا حج فانا حجیجہ دونکم۔ وہ بدبخت دجال اگر میری زندگی میں آ گیا، میں زندہ ہوا، تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا اس سے لڑوں گا اور اس کا کام تمام کر دوں گا۔ وَإِلَّا فَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مسلم۔ اور اگر میرے دنیا سے جانے کے بعد دجال آیا تو ہر آدمی اپنا دفاع خود کرے گا، مگر خود کو تنہا نہ سمجھے۔ اللہ ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ اس کے ساتھ ہوگا، اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ جو سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے گا اور انتہائی آیات پڑھے گا تو وہ کبھی بھی دجال کے حملے کا شکار نہیں ہوگا اور دجال کے چنگل میں نہیں